نظریے پہ ڈٹے رہیں، کیونکہ نظریہ وہ چیز ہے کہ جو نہ قید ہو سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف بھی اسی نظریے کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی، اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے آئین کی پاسداری کے لیے، خود مختاری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ اس وقت جو مہنگائی، بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کی نہایت ہی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا، پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کی اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے، فسائیت، یہ FIR جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے، اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے، اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا، اور میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ذات کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلے آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے، اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہ بھی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ اندریب عباس، وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ PTI چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے، تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن واپس کانفرنس کر دی،
وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. یہ پرسیپشن جو بنایا گیا, جو ڈالا گیا, اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ شرائط پہلے لگ دیتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا, جو آپ کی کمیٹی بنی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی, کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی, تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے. میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کیا ہے آپ میرے سامنے رکھیں گے, تو وہ تو ظاہری بات ہے. کوئی پوائنٹس ہوگی تو انہیں پہ بات ہوگی, تو وہ سارے کلیئر ہیں. ہم نے بار بار بتایا, میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آر پہ ہوگی, تحفظات پہ ہوگی, اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں, کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے, ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. صاحب نے جب یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار, آپ کا کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا؟ دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے, کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. صاحب اتنا کچھ ہو گیا, گرفتاریاں, مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی, اب نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایسے تھا نا, تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی, اس کو راضی کرنا ہے. اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں. اب اس وقت جو وہ پارٹی ہے, پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے. حکومت کہتی ہے ہم سے کرو, تم تو حکومت ہو ہی نہیں, ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, جو معاملات اس طرح ہوئے, جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے, تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں, ہم وہ رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرا لیڈر آج جیل میں ہے, اس کی بیوی جیل میں, اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا میں ان پہ بات نہیں کروں گا. ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے تحفظات, وہ بھی کریں گے. تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائڈ سے بیٹھ کے ہوگی. ہماری یہ چیزیں بھی ہیں, ہم یہ رکھیں گے, ان پہ بات ہوگی, ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں. تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے. امید نا امیدی تو اللہ معاف کرے, گناہ ہے, کفر ہے, کیا کر رہے ہو. امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھرو ہوا ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. کن جماعتوں سے آپ گرینڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں, آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے, مشورہ ہوا ہے؟ دیکھیے گرینڈ الائنس جو ہے نا, وہ جو ایک اسد قیادر صاحب اس میں کام کر رہے ہیں, تو اس میں گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں, تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اسد قیادر صاحب سے بم نے پوچھ لیں, میں تو بھائی صاف بات ہے, میں تو ہوں پی ٹی آئی, میرا لیڈر ہے عمران خان, میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں نا, کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں, میری عادت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں, اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کا سوار ہوں, پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے, پولو والا تو کھینچو نا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو, ہم سیدھے والے ہیں, میں سیدھا آدمی ہوں, اس لیے میں ان میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ سب کیا صاحب آپ کو بریف کر دیں گے.